چکی پیسنے حاضر ہوئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں۔ آپ والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھی۔ آپ کے وصال کے بعد بطور وراثت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے خوب خدمت کی سعادت حاصل کی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، ام ایمن میری دوسری ماں ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ سخت گرمی کے دن تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئی۔ دروازہ بند تھا اور اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے دور میں دانے پیس کر آٹا بنانے کے لیے پتھر کی چکی ہوتی تھی اور اسے ہاتھ سے چلایا جاتا تھا۔ چکی چلنے کی آواز آنے کا مطلب یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود ہیں اور چکی چلا رہی ہیں، لیکن معاملہ اس کے الٹ تھا۔ چنانچہ دروازے کی دراڑ سے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ اندر پڑی تو دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ چکی چل رہی ہے، اس میں دانے پیسے جا رہے ہیں، ساتھ ہی حسنین کریمین امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پنگوڑے میں آرام فرما رہے ہیں اور ان کا پنگوڑا بھی ہل رہا ہے، مگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی کے قریب ہی زمین پر آرام فرما رہی ہیں، یعنی سو رہی ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ چکی خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا پنگوڑا خود بخود کیسے ہل رہا ہے؟ میں اپنے اس تعجب کا حل معلوم کرنے کے لیے غیبوں پر خبردار نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی اور بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ تو آرام فرما رہی ہیں مگر چکی بھی چل رہی ہے، پنگوڑا بھی ہل رہا ہے، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام ایمن، سخت گرمی ہے، رمضان ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے فاطمہ پر نیند غالب کر دی تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں اور انہیں گرمی کی شدت محسوس نہ ہو اور فرشتوں کو بھیج دیا جو چکی چلا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور پنگوڑا ہلا رہے ہیں۔ وہ خاتون جنت معصوم حوریں باندیاں جن کی ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ روایت سفینہ نو حصہ دوم صفحہ نمبر 35 پر ہے۔ اے عاشقین رسول، غور فرمائیے، سخت گرمی اور گرمی بھی عرب شریف کی، ماہ رمضان، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوا رمضان المبارک چاہے گرمی میں آئے چاہے سردی میں آئے، اس کے روزے فرض ہیں اور رکھنے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ہمارے مزاج میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نیکی، جنت، ثواب آخرت اور رضائے الہی کے حریص تھے، مگر جیسے جیسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات کے زمانے سے دوری آتی جا رہی ہے، ہم لوگ سہولت پسند ہوتے جا رہے ہیں۔ گرمی کے روزے بھی اگرچہ رکھنے والے رکھتے ہی ہیں، مگر عموماً خواہش یہی ہوتی ہے کہ کاش رمضان المبارک سردیوں میں تشریف لاتا تو آسانی رہتی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مزاج اس کے الٹ تھا، وہ گرمی کے روزوں کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ان میں سے ایک ہے صیام الصیف، گرمیوں میں روزے رکھنا۔ گرمیوں کے روزوں کے فوائد دیکھا جائے تو گرمیوں کے روزے کے فوائد زیادہ ہیں۔ مثلا روزہ رکھنا عبادت ہے، اور گرمیوں میں ہمیں زیادہ دیر تک روزے سے رہنے کی سعادت ملتی ہے۔ گرمیوں میں عموماً 15 سے 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں عموماً 11-12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، یعنی گرمیوں میں ہم دن رات کا اکثر حصہ روزے سے رہ کر عبادت میں گزارتے ہیں، اور سردیوں میں کم حصہ روزے والی عبادت میں گزرتا ہے۔ روزے دار کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، لہذا گرمیوں کے روزے میں ہمارے اعضاء زیادہ دیر تک تسبیح کریں گے۔ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں، لہذا گرمیوں کے روزے میں زیادہ دیر تک یہ دعائے مغفرت ملتی رہتی ہے۔ صبر کرنے والے کو اللہ پاک کی معیت یعنی مدد و نصرت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ تعالی صابروں کے ساتھ ہے۔ گرمیوں کے روزے میں ہم زیادہ دیر تک عملی طور پر صبر کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بندہ جب صبر کرتا رہتا ہے آیت کریمہ کے مطابق اس وقت تک بندے کو اللہ پاک کی معیت یعنی مدد و نصرت نصیب ہوتی رہتی ہے۔ لہذا گرمیوں کے روزے میں زیادہ دیر تک اللہ پاک کی معیت یعنی مدد و نصرت نصیب ہوگی۔ گرمیوں کے روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ گرمی میں بھوک پیاس کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ جب بھوک پیاس کا احساس زیادہ ہوگا تبھی تو غریبوں کے غربت اور بھوک کا احساس ہو سکے گا۔ بھوک پیاس کا احساس زیادہ ہوگا تو جسم کی زکوٰۃ زیادہ نکلے گی۔ بھوک پیاس کا احساس زیادہ ہوگا تبھی تو سرکش نفس قابو میں آئے گا، اور نفس جتنا قابو میں رہے گا عقل اتنی ہی بیدار ہوگی، دل میں اتنی ہی نورانیت بڑھے گی، اور جتنی دل کی سیاہی مٹے گی، جتنی دل میں نورانیت بڑھے گی اتنا ہی اللہ پاک کی طرف رجوع زیادہ ہوگا، عبادات کی رغبت زیادہ ملے گی، گناہوں سے نفرت، تقوی، پرہیزگاری اتنی ہی زیادہ نصیب ہوگی۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں تیرا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ غیب سے آواز آئی اترک نفسک فتعال، اپنے نفس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ۔